ایک ہسٹری بتا رہا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، کربلا کا کیوں ہوا یہ واقعہ اور کتنے سال کے اندر ہوا. جسٹ 50 ایئرس اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری 28 صفر، اور یہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری 10 محرم. 50 سال کے اندر اسلام 180 ڈگری بدل گیا تھا. 180 ڈگری بدل گیا تھا. کچھ نہیں تھا اسلام میں. اگر حسین اس وقت آگے نہیں بڑھتے تو وہ زیرو والا اسلام، یزید والا اسلام ہم کو ملتا. سارے حرام محمدی کو یزید نے حلال کر دیا تھا. جتنے حرام تھے ان سب کو حلال کر دیا. 50 سال کے اندر. پلیز غور سے سننا کہ 28 رجب یہ مخصوصی کیوں ہے ہمارے لیے. 1400 سال کے بعد بھی آج بھی جب یہ رات آتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ مولا حسین مدینے سے چلے تھے. پوری دنیا میں مجالس ہو رہی. 50 ایئرس کے اندر رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے درست کر دی تھی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے، وہ اندھیرا پھیلنے والا ہے جو ہر طریقے پر فوقیت ہے. وہ جہالت کا عہد شروع ہونے والا ہے جس کے سامنے عہد جہالت ہیچ ہے. اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. آج ہم کہتے ہیں کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا. ایک انسان کو حسین نے نہیں بچایا، مکمل انسانیت کو حسین نے بچا لیا. اگر آج تم عزت کے ساتھ رہتے ہو ملیشیا میں، ایک انسان کی عزت ہے، تو وہ جسٹ بیکاز آف کربلا. یزید نے زیرو کر دیا تھا. ہر حرام حلال ہو گیا تھا. شراب حرام تھی، حلال ہو گئی تھی. وہ کھلم کھلا گناہ کرتا تھا. جب بی بی زینب کی پڑھوں گا تو اس وقت بتاؤں گا کہ وہ آتا کیسے تھا دربار میں، کیسے وہ حرام کر. گیملنگ اس کے پاس جائز تھی، شراب جائز ہے، میوزک جائز ہے. یہ حرام اسلام میں جو حرام ہے وہ سب ختم ہو گئے تھے. وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا. اس لیے کہ مولا حسین کا جملہ ہے آج 28 رجب کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے کہ جب مولا سے ولید نے بیعت مانگی تھی. ایک غور سے سنو، ایک چھوٹا جملہ حسین ابن علی کا، لیکن وہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، پورا مقصد حسین اس جملے میں. ولید نے جب کہا تھا کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، مولا حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا. یار خاموش مت سنو. یزید جیسے کہ اس میں کمپلیٹ مولا حسین نے بتا دیا کہ یزید کیا تھا اور میں کون. یزید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یزید کا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. یزید کا نانا اور دادا کون ہے، میرا باپ اور نانا اور دادا کون ہے. مولا حسین نے ایک جملے میں کہا اس جیسے کی بیعت مجھ جیسا کرے گا. یہ کہہ کر فاطمہ کا لال اٹھ گیا. تو دوستو اس وقت ساتھ جس نے دیا، ملینز کی تعداد میں مسلمان تھے. یہ مت سمجھو کہ کربلا میں جب حسین آئے تھے صرف 72 ہی تھے. نو، یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی. پوری مڈل ایسٹ میں یزید کی حکومت تھی. سینٹرل افریقہ تک یزید کی حکومت تھی. ایران تک یزید کی حکومت تھی. نیچے سب کانٹیننٹ تک آ گئی تھی. اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا وہ حاکم بن گیا تھا. پورا مڈل ایسٹ. یہ مت سمجھو کہ خالی سیریا میں اور سعودی عربیہ میں یزید کی حکومت تھی. نہیں، یہ سارے ملکوں میں، آج جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں سارے ملکوں میں یزید کی حکومت ہے. ملینز کی تعداد میں مسلمان تھا، ملینز کی تعداد میں. لیکن آئے کتنے؟ نماز سب پڑھ رہے تھے، روزہ سب رکھ رہے تھے، حج پہ سب جا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کیا عاشورے کے دن ان لوگوں نے کیا کہا تھا
کہ حسین کے قتل میں جلدی کرو، عصر کا وقت جا رہا. یہ اسلام آ گیا تھا، فرزند رسول کو ذبح کرو اور عصر کی نماز پڑھو. وہ نمازی کیا جو حسین کے اگینسٹ میں آئے، منہ پہ پھینک دی جائے گی. تو یہ اسلام تھا. اتنی بڑی مملکت اسلامیہ میں ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ظالم یزید کی بیعت کی، ایک حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا اس کو؟ کیوں مانگی اس نے بیعت؟ وہ ظالم جانتا تھا کہ سب کی بیعت ایک طرف ہے، حسین کی بیعت ایک طرف ہے. حسین ایک پرسنالٹی تھی، رسول کا وارث ہے، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے. تو اس وقت مدینے میں جن لوگوں نے بچپنا دیکھا مولا حسین کا، سب جانتے مدینے سے کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ آئے، یا راستے میں کتنے آئے. صرف 72 کیوں جمع ہوئے؟ پورے کہاں تھے وہ مسلمان؟ سن کے پلیز غور سے سنو، سن کے خاموش بیٹھ گئے سب. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو آج فکر ہے نا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری نماز تو ہے نا، ہمارے روزے تو ہے نا، ہم حج پہ تو جا رہے نا. میری فیملی، می اینڈ مائی فیملی جو ہے، یہ سلوگن ویسٹ کا ہے، یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ می اینڈ مائی فیملی نکالو. میں، میری بیوی بچے کافی ہے میرے لیے. نو، ہم کو فکر ہونا، ہم کو سوچ ہونا، ہمارے ذہنوں میں ایک انقلاب آنا. کربلا خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے. ایک ایسا انقلاب برپا کیا تھا حسین نے، اس طرح اس ظالم کو جواب دیا. ملینز کی تعداد میں ہے، کوئی آگے بڑھ کے حسین کا ساتھ نہیں دے رہا. جو سن، پلیز غور سے سنو، جو سن کے خاموش بیٹھ گئے، دروازوں کو بند کیا، ان پہ لعنت کیے چھٹے امام نے. کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، مجھے کیا کرنا، جا رہے حسین جانے دو؟ نہیں، لعنت کیے. لعن اللہ زیارت وارثہ کے جملے، لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام کے جملے. جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے ظلم کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے سن کے خاموش بیٹھ گئے اس پہ بھی لعنت. کیوں دوستو؟ مولا حسین نے 61 ہجری میں، 60 ہجری میں جب چلے تھے مدینے سے، اس وقت اسلام ایک ایسے اسٹیج پہ تھا کہ اگر اس وقت فاطمہ کا لال آگے بڑھ کر لبیک کہہ کر دین کو نہیں بچاتا، اپنی قربانی نہیں دیتا، اپنے بچوں کو ذبح نہیں کراتا، تو پھر بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. پورا اسلام جو اللہ نے نبی آدم کے ذریعے سے بھیجا اور 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر اللہ کے رسول پہ ختم کیا، وہ سارا ختم ہو جاتا. اللہ کے رسول کی 23 برس کی محنتیں ختم ہو جاتی. آپ کو معلوم یزید کی جرت اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ نشے کے عالم میں فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھاتا ہے. اب پلٹ کے پوچھتا ہے کیا 2 رکعت اور پڑھوں؟ رات بھر میں بہت احتیاط سے پڑھا، ممبر ہے. اب لیکن معلوم ہونا میں ہمارے یوتھ کو کہ 28 رجب کی امپورٹنس کیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کیسے؟ رات بھر ایک کنیز کے ساتھ گزارتا ہے ظالم، صبح میں اس کنیز کو اپنا ڈریس پہناتا، اپنا لباس پہناتا ہے، اور دمشق کی، شام کی جامع مسجد میں کہتا ہے کہ جا کے فجر کی نماز پڑھا. وہ عورت نماز کو لیڈ کرتی ہے، پیچھے وہ ظالمین مسلمان نماز پڑھے جن کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا. کوئی بولنے کی جرت نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں کریج نہیں تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا یزید کو. وہ تو حسین ابن علی تھا، اتنی بڑی حکومت سے اکیلے ٹکرا گئے. مذاق نہیں ہے، اتنی بڑی حکومت سے فاطمہ کا لال اکیلا ٹکرا گیا، اور ایسا بچایا دین کو
اسلام کو اتنا محفوظ کر دیا کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی. غور سے سنو، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ.